عقیدے کو واضح کر دیا. کہا بھائی جان مجھے یہ بتاؤ یہ خواب کے اندر مسکرا کیوں رہے تھے, باتیں کس سے کر رہے تھے؟ حسین کہتے ہیں ہمشیرہ میرا سینہ ٹھنڈا محمد نے میرے خواب میں آ کر دیا. ہمارے عقیدے کو واضح کر دیا کہ ہم کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے حضور ہیں تو زندہ. یہ تو ہماری آنکھوں کی کمزوری ہمارے سامنے نہیں آتی. اب حضور کے روضے پہ حاضری دے دی گئی. اب حسین جب سرکار اسلام کی غربت پہ حاضری دے کر نکلے پھر حاضری دی حضور اسلام کے لفظ جگر سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا کے مزار پہ. قبر پہ جانا نجائز نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ہے نا نجائز لوگوں کے بغور. علی کے بیٹے سے پڑھ کر دین کسے سمجھنا ہے؟ یہ حسین قبریں کیوں گھوم رہا ہے؟ کبھی نانے کی قبر پہ, کبھی ماں کی قبر پہ, اور کبھی بھائی حسن کی قبر پہ. کیا لینے کے لیے جا رہا ہے؟ سبق دے رہا ہے. کبھی مشکل پڑ جائے پاک پتن چکر لگا لینا, کبھی مشکل میں پھنس جاؤ لاہور کا رخ کر لینا. اگر نہ پہنچ سکو کسی مزار پہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے, تھوڑی سی شرین لے کر غوث کا قدم دلوا دینا. جہاں کوئی نہ پہنچ سکے 11ویں والا مدد کرنے کے لیے وہاں پہنچ. حضور غوث پاک کا چمکتا ہوا فرمان ہے, فرمایا میں مغرب میں ہوں میرا مرید مشرق میں ہو, اس کا تہ بند کھل جائے باندھنے کے لیے ہاتھ فارغ نہ ہو. فرمایا مجھے آواز دے کر دیکھے میں مغرب سے تہ بند باندھنے کے لیے مشرق میں پہنچ جایا. لاجوالی اتنی مہربانیاں صرف رسول اللہ کے غلاموں کے لیے. تربت زہرا پہ ہے حسین. جس طرح نانے سے شرط رکھی تھی نانا ملیں, ماں سے کہتے ہیں اماں جب اولادیں پردیس جاتی ہیں نا تو مائیں پھر ان کا استقبال کرتی ہیں, ان کو سینے لگاتی ہیں, ان کی پیشانیاں چومتی ہیں. اماں میں اس طرح پردیس جا رہا ہوں, پردیسی پردیس جاتے ہیں واپس آنے کو امید ہوتی ہے. اماں میں پردیس جا رہا ہوں مجھے تو واپس آنے کی امید کوئی نہیں, ذرا نکلے نا روزے سے باہر مجھے ملیں. تو ادھر خواب میں حضور نے نوازا, ادھر حقیقت میں روضہ زہرا سے آواز آئی بیٹا تو کربلا کی زمین پہ جا کر اس کو آباد کر. جب تیرا سر تن سے جدا ہوگا نا تجھے گودی میں لینے کے لیے زہرا کربلا پہنچ جائے گی. تجھے گودی میں لینے کے لیے نا زہرا کربلا پہنچی ہوگی. امام حسین کو تسکین ہوئی, بھائی حسن کے مزار پہ حاضری دی اور حضور کے ازواج مطہرات جن کے مزار بقیع شریف میں تھے ان کے مزار پہ حاضری دی. اب واپس لوٹے گھر کی طرف, رختے سفر باندھ رہے ہیں. زینب سے کہا کہ سامان باندھو. حضرت علمدار سے کہا. جب علمدار کا نام آتا ہے تو وفا کا پیکر سامنے آتا ہے. کائنات میں جتنے وفادار بھائی ہو نا عباس کی جوتی پہ قربان ہیں. جس طرح غازی عباس نے حسین کے ساتھ وفا کی ہے زمانے میں کاری کوئی نہیں سکتا. غازی عباس کی ڈیوٹی کس بات پہ لگی؟ فرمایا عباس تو یوں کر ایک لسٹ بنا کے دے جو جو کربلا میرے ساتھ سے آ رہا ہے, لسٹ بنا. یہ بات دل کو تڑپانے والی ہے. عباس نے نام لکھے جو جو کربلا جا رہا تھا سب کے نام لکھ دیے. حضرت عباس نے جب نام لکھ کر سامنے کیے حضور نے فرمایا حضرت امام حسین نے کہ گنتی کرو کتنے بنتے ہیں. عباس کہتے ہیں حضور 72 بنتے ہیں. کتنے بنتے ہیں؟ حضرت امام حسین کہتے ہیں مجھے شامل کر کے 72 بنتے ہیں. کہا یا حضور نہیں آپ کو نکال کے 72 بنتے ہیں. فرمایا پھر ایک کا نام کاٹ دو, ایک کا نام. عباس کی آنکھوں میں آنسو آیا. کہا حضور سبھی تو کٹیاں باندھ کے بیٹھے ہیں, کب جانا ہے کربلا کی زمین پہ؟ تو آپ کہتے ہیں نام نکال دو. کس کا نکالیں؟ فرمایا صغرا کا نام بیچ میں سے نکال دو. جب صغرا کا نام آیا عباس کی چیخیں نکلیں. امام حسین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ویر حسین جب میں نام لکھنے کے لیے آیا ہوں سب سے پہلے گٹھڑی صغرا نے تیار کی ہے. گٹھڑی باندھ کے سہیلیوں کو اکٹھا کر کے بیٹھی ہوئی ہے. کسی سہیلی سے کہہ دیا پریشان نہ ہونا میرے بھائی اکبر کی شادی ہوگی تجھے میں سوٹ تحفہ دوں گی. کسی سے کہہ رہی ہے پریشان نہ ہونا جب میرا اکبر سہرے پہنے گا میں تجھے انگوٹھی تحفہ لا کے دوں گی. بھائی حسین سبھی کے نام نکلوا دو, صغرا کا نام لسٹ سے خارج نہ کرواؤ. حسین نے کہا عباس تو جا کام کر. حسین کا جا کر پیغام صغرا کو سنا دے سبھی کربلا جائیں گے, بیٹی صغرا تو کربلا نہیں جا سکتی. عباس کہتے ہیں میں تو تمہارا نوکر ہوں, تو فاطمہ کا بیٹا ہے, میں ام البنین
کا بیٹا ہوں، کہاں فاطمہ کہاں ام البنین ہے، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا۔ صغرا جانے، صغرا کا باپ جانے، امام حسین نے صغرا کے سگے بھائی ہم شبیہ مصطفیٰ، ہم شکل مصطفیٰ شہزادہ علی اکبر کو بلایا۔ اکبر کو بلا کے کہتے ہیں میرے جوان رخت جگر اکبر دوڑ کے جا صغرا سے کہہ صغرا کچھڑیاں کھول دے، سامان رکھ دے، سبھی کربلا کی طرف جائیں گے، صغرا نہیں جا سکتی۔ اکبر کہتے ہیں ابا جی میری سگی بہن ہے، میں اس کا سامنا نہیں کر سکتا، آپ کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں۔ حسین نے کہا یہی تو امتحان ہے، پاس بھی تو کرے گا، جائے گا بھی تو، اس کو روکے گا بھی تو۔ اکبر روتے ہوئے عباس کو ساتھ لے کر گئے۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کے جملہ سننا، جب اکبر کو آتے صغرا کی سہیلیوں نے دیکھا، سہیلیاں صغرا کو بتاتی ہیں صغرا کچھڑی اٹھا، تیرا ویر تجھے لینے کے لیے آ رہا ہے۔ جب اتنی بات کی صغرا نے جلدی سے کچھڑی اٹھائی، سر پہ رکھ لی۔ جب سر پہ کچھڑی رکھی عباس نے کہا بیٹی صغرا اکبر تجھے لینے کے لیے نہیں آ رہا، تجھے روکنے کے لیے آ رہا ہے۔ اتنی بات سنی صغرا نے چیخیں نکل گئیں، کہا بھائی جب بھائی سہرے پہنتے ہیں، بہنوں کو بلاتے ہیں، پیار دیتے ہیں، ساتھ رکھتے ہیں، یہ تیری کون سی شادی ہونے کے لیے جا رہی ہے؟ سب سے پہلے تو اپنی ہمشیرہ کو منع کر رہا ہے۔ اکبر کہتے ہیں بہن صغرا اس بات کو سمجھ جا، میرے باپ کا یہ حکم ہے، سبھی کربلا کی طرف جا سکتے ہیں، بیمار صغرا نہیں جا سکتی۔ اتنی بات کر کے صغرا کہتی ہیں حسین میرے باپ سے کہو ابا جی تمہاری بہن زینب ساتھ جا رہی ہے، اکبر کی بہن صغرا کیوں نہیں جا سکتی؟ جب اکبر یہ شکوہ لے کر والد کی بارگاہ میں آئے، حسین نے کہا تیری بہن کی والدہ کا نام ام الحاق ہے، میری بہن کی والدہ کا نام فاطمہ الزہرا ہے، تیری بہن کے والد کا نام حسین ہے، میری بہن کے والد کا نام علی المرتضیٰ ہے۔ تیری بہن نے قرآن کو اترتے نہیں دیکھا، میری بہن نے قرآن کا نزول ہوتے دیکھا ہے۔ کہاں تیری بہن صغرا، کہاں حسین کی بہن زینب ہے؟ بیٹا اکبر جب تجھے لہو لہان دیکھے گی صغرا صبر نہیں کر پائے گی، زینب اور محمد کی لاشیں اٹھا کر بھی صبر کرے گی، حسین کے سر کو اترتا دیکھ کر صبر کرے گی۔ اتنی بات کی قافلہ تیار ہو گیا، سواریاں مستورات بیٹھ کے سواریوں پہ، صغرا دوڑتی ہوئی آئی، کہنے لگی میرے ابا اصغر کا آخری دفعہ چہرہ تو دکھا دو۔ دودھ پیتا بچہ ہے، آج صدیاں گزر گئی، 1500 سال گزر گئے، آج بھی آنکھیں برستی ان کی یاد میں۔ صغرا کہتی ہے میرے ابا یوں کرو مجھے اصغر کا جاتے ہوئے چہرہ تو دکھا دو۔ حسین نے ام رباب سے کہا رباب ذرا پردہ ہٹا، اصغر دے دے صغرا کو، آخری مرتبہ بھائی کی زیارت کر لے۔ صغرا نے اصغر کو سینے کے ساتھ لگایا، کبھی پیشانی چومتی ہے، کبھی ہونٹ چومتی ہیں، چوم چوم کے کہتی ہیں اصغر تو چلا ہے، پتہ نہیں واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ حسین کی طرف سے اعلان ہوا قافلے کو روانہ کرو، توجہ سے سننا میری بات کو۔ جب قافلے کے روانہ کرنے کا وقت آیا، رباب نے بول کے کہا میرے سر کے تاج حسین، اصغر میرے پاس آتا ہی نہیں ہے، صغرا کا سینہ چھوڑتا ہی نہیں ہے، دودھ پیتا علی کے لال کا لال ہے، حسین کا لگتے جگر ہے۔ ام رباب والدہ ہے، یوں ہاتھ کرتی ہے، اصغر اور صغرا کے ساتھ چمٹ جاتا ہے۔ حسین آئے سوارے سے اتر کر اصغر کے کان میں کوئی بات کہی، فوراً علی اصغر نے بہن کا سینہ چھوڑ دیا، حسین کے پاس آ گئے۔ ام رباب کہتی ہیں میرے سر کے تاج منت ہے، یہ تو بتا دو اصغر کو بات کون سی کی ہے؟ حسین نے کہا میں نے اصغر کے کان میں ایک ہی جملہ کہا ہے بیٹا اگر تو کربلا نہیں جائے گا تیرے حصے کا تیر کون کھائے گا؟ بات سمجھے تیرے حصے کا تیر کون کھائے گا؟ ہر چیز موجود ہے، طاقتیں بھی موجود ہیں، خبر بھی ہر چیز کی ہے۔ کیسا صبر ہے علی کے شہزادوں کا۔ اور پھر دودھ پیتا بچہ ہے، اسے والد کی بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ ہمارا دودھ پیتا بچہ رونا شروع کر دے، ماں اٹھاتی اٹھاتی تھک جاتی ہے، والد اٹھاتا اٹھاتا تھک جاتا ہے، ہماری بات سننے کے لیے بچہ تیار نہیں ہوتا، تو پھر ان کے ساتھ ہونے کے دعوے کریں جن کے دودھ پیتے بچوں کو شہادت بھی سمجھ آ رہی ہے، کربلا کی زمین بھی سمجھ آ رہی ہے۔ حسین نے اتنی بات علی اصغر کو کی،
آپ نے بہن کا سینہ چھوڑ دیا. اللہ اب سغرا نے آخری حربہ استعمال کیا. جب قافلہ روانہ ہونے لگا نا تو اس نے دوڑ کر برقع پہنا اپنا. برقع پہن کے رات کے اندھیرے میں رسول اللہ کے دربار پہ آ گیا. حضور کے مزار کے اندر داخل ہو کے نا سغرا نے اندر سے کنڈی لگا لی اور قبر پہ رونا شروع کر دیا. کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے یہ بتاؤ میں نے کون سی غلطی کی ہے کہ میرا باپ مجھے کربلا لے کے نہیں جا رہا. اتنے میں حسین نے اپنی بہن زینب سے کہا میرا دل کرتا ہے ایک مرتبہ پھر نہ حضور کے روضے سے ہو جائے. پتہ نہیں واپس آئیں گے یا نہیں ہو نہ لیں. تو ہمشیرہ نے کہا چلو پھر سارا قافلہ لے کر چلتے ہیں مدینے. تربت مصطفیٰ پہ آئے. عباس سے کہا غازی تو دروازہ کھول. غازی دروازہ کھولنے کے لیے آئے تو کنڈی اندر سے لگی. بھائی سے کہتے ہیں بھائی جان کنڈی اندر سے لگی ہے. حسین کہتے ہیں آواز دے کر کہو جو بھی زیارت کرنے والا ہے جلدی باہر آ جائے, ہم نے بڑا لمبا سفر کرنا ہے, بڑی منزلیں پڑی ہیں ہماری, ہمیں دیکھ لیں جدے یار کا روزہ آخری مرتبہ. جب غازی نے آواز دی سغرا نے کہا کہ دروازہ نہیں کھول سکتا. غازی نے کہا کون ہے جلدی دروازہ کھول. جلال میں آ گیا. جب مکمل جلال آ گیا نا غازی کو فرمانے لگے تو دروازہ کھول دے یا تجھے بتاؤں کہ میرا نام عباس ہے. اندر سے آواز دے کر تیرا نام عباس ہے تو میرا نام بھی سغرا ہے. دروازہ نہیں کھلے گا. جب سغرا کا نام آیا عباس کی پھر چیخ نکلنا شروع ہو. رو کر حسین سے کہتے ہیں حسین یہ تیری شہزادی سغرا ہے. اب کہاں مقابلہ کروں جس کی رگوں میں تیرا خون ہے. کیا کہوں اندر سے کنڈی لگائی ہوئی ہے. سغرا کا اندر کمال کیا ہے. مصطفیٰ کی قبر کو جب ڈال کے چیخ چیخ کر کہتی ہے نانا یہ ہر کسی کے مقدر میں کربلا کا سفر ہے, سغرا کے مقدر میں کربلا کا سفر کیوں نہیں ہے. حسین کہتا ہے میری بیٹی کا مزاج مجھے سمجھ میں آتا ہے. غازی تو ذرا ایک طرف وہ دروازہ میں کھلا ہے. منت ہے میری بیٹیاں بیٹیاں ہی ہوتی ہیں. بیٹوں کو حق دیتی ہو تو بیٹیوں کا بھی نہ مارا کرو. یہ بیٹے مرنے کے بعد بھی جائیداد کی طرف تکتے رہتے ہیں. شہزادیاں ہی ہوتی ہیں جو آ کر چار پائی کو ہاتھ لگاتی ہیں. تیری میت کو تیرے بچے نہیں سجائیں گے, یہی بچیاں سجائیں گی. جب جنازہ نکلتا ہے تو بیٹا نہیں کہتا تھوڑی دیر رک جاؤ ابا پردیسی ہو رہا ہے. دھی رو رو کر کہتی ہے کہ آج کے بعد ابے کا چہرہ دیکھنے کو نہیں ملے گا, تھوڑی دیر روک ہی جاؤ. اس لیے بیٹیوں کے حق نہیں کھائے جاتے. بیٹیوں کا حق کھانے والا کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں شکر نہیں ہو سکتا. حسین نے دروازے پہ جا کر کہا بیٹی سغرا تیرا غریب باپ دروازے پہ آیا ہے. بیٹی گھر کے اندر نانا بستی ہو, تنگ کرتی ہو, کہتی ہو کہ میں اس گھر کے اندر نہیں رہنا چاہتی. تو ایک فارمولہ اسلام نے دیا ہے, والد اپنی پگڑی اتار لے, بیٹی کے سامنے کر دے یہ بیٹا میری پگڑی ہے, اب چاہے تو اس کو رول چاہے تو اس کو میرے سر پہ رہنے دے. تو میرا خیال ہے کہ جو دھی ہوگی نا کبھی بھی اپنے گھر میں کسی کو ذلیل نہیں کرے. لیکن ہم اپنی بیٹیوں کو یہ باتیں کہاں سمجھائیں. ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ اوپر رہے. جب بندہ کسی کو دھی رشتے میں دے دیتا ہے پھر سر نیچا ہو جاتا ہے. ہمارا معاشرہ اس طرح کا ہے, گندی بیماری ہے اس معاشرے میں. سغرا سے حسین نے کہا بیٹا تیرا غریب باپ ہے دروازہ نہیں کھولتی. سغرا نے نانے سے کہا نانا جان دیکھ لو حسین ایک ہی رات میں غریب ہی ہو گئے. ایک ہی رات گزری, ابھی تو کربلا پہنچا ہی نہیں ہے. دروازہ کھول دیا سغرا نے. دروازہ کھول کے نا دروازے کے تاک کے پیچھے کھڑی ہو گئی. حسین نے پہلے نانے کی قبر کی طرف توجہ نہیں کی, پہلے بیٹی سغرا کو سینے کے ساتھ لگایا. فرمایا بیٹا کیوں تنگ کرتی ہے باپ کو, مجھے کربلا کا دکھ تو ہوگا ہی ہوگا, مجھے تیرا دکھ چین نہیں لینے دے گا کربلا. سغرا نے کہا ابا مجھے ساتھ لے کر کیوں نہیں جاتے. باپ نے فرمایا بیٹا دو وجہ ہیں جس وجہ سے تجھے ساتھ میں لے کر جاتا. پہلی بات یہ کہ تو بیمار ہے, دوسری بات یہ ہے کہ تیرا شوہر گھر میں نہیں ہے, اور بغیر تیرے شوہر کی اجازت کے تجھے کیسے ساتھ لے جاؤں. یہ ہے بیٹی کو بسانے والا بات. فرمایا تیرا جب تک شوہر اجازت نہیں دے گا تو شرعی طور پر ساتھ نہیں جا سکتا. اب سغرا کی امیدیں ٹوٹ گئی کہ اب مجھے ساتھ لے کر نہیں جا سکتا. امام نے سفر شروع کیا. یہ امام وہ تھا کہ جب مدینے کی سرزمین پر چلتا تھا تو فرشتے اپنے نوری پر قدموں میں بچھایا کرتے. آج یہ حسین جا رہا ہے تو کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں. سب سے پہلے جب حضور کے روضے سے الوداعی سلام کر کے نکلے تو ذہن میں خیال کیا حضور کی ایک بیوی حیات ہے ابھی تک, ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. آخری مرتبہ اپنی نانی کو سلام نہ کرا. حسین نے کہا, زینب نے کہا کرا, پھر سفر پہ روانہ ہوتے ہیں. ام سلمہ کے پاس آئے. ام سلمہ سے کہا اماں مجھے اجازت دو, بزرگ خاتون ہے, حضور کے حرم پاک ہے, تمہاری میری ماں ہے, حضرت حسین کی رشتے میں نانی لگتی ہیں. چار پائی پہ لیٹی ہوئی تھی.
جب پتہ چلا حسین آیا ہے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھ نہیں سکتی، بڑھاپا اتنا ہے. جب حسین نے کہا نا اماں میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، بس اتنی بات کی کہ اماں میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، پردیسی ہو رہا ہوں. تو ام سلمہ جو اٹھ نہیں سکتی تھی نا، وہ چارپائی سے نیچے اتر آئی، اٹھ کے حسین کو سینے کے ساتھ لگایا، فرمایا بیٹا مدینہ چھوڑ کر کہاں جانا چاہتے ہو؟ اماں میں مدینہ چھوڑ کر نہ مکے جا رہا ہوں. ماں نے کہا بیٹا میرا دل نہ رکھا، صحیح بتا مدینہ چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ تو حسین نے کہا اماں تم ہی بتا دے کہاں جا رہا ہوں. ام المؤمنین ام سلمہ فرمانے لگی بیٹا مجھے پتہ ہے تو مدینہ چھوڑ کر کربلا جائے گا، وہاں تیری شہادت ہوگی. تو حسین نے کہا اماں پتہ مجھے بھی تھا، صرف تیرا دل رکھ رہا تھا. اگر اماں تو چاہے تو تجھے کربلا کی زمین یہیں بیٹھے دکھا. سنیوں کا حسین یہ ہے، ہمارا مجبور حسین نہیں ہے، ہمارا حسین بڑا پاورفل ہے. کیا کہتے ہو ان کمینوں میں نہر فرات پہ پہرا لگایا تھا، حسین کو پانی کی ضرورت ہوتی لب ہائے اقدس ایک مرتبہ حرکت میں آ جاتے، فرات کی پاور تھی پانی روک لیتا. بس حسین نے صبر ہی کیا ہے، عرض کیا یا اللہ تو میرا امتحان لے، صبر کی انتہا ہو جائے گی، علی کے لفظ جگر کے امتحان نہیں. کسی بندے نے اتنا صبر نہیں کیا جتنا علی کے شہزادے نے کیا ہے. تو ماں سے کہنے لگے اماں اگر اجازت ہو تو کربلا کی زمین دکھا دوں. نانی تھی، کہنے لگی بیٹا دکھاؤ. حسین نے کہا اماں ذرا دیکھو شام کی طرف. اس نے عراق شام کی طرف نظریں کی. حسین نے زمین سے کہا ذرا اونچی ہو ذرا اونچی. کس کی زبان سے نکل رہا ہے؟ یہ حسین ہے جسے یزید نے قیدی بنایا، پتہ نہیں کیا کیا ظالم نے، اور پھر یزید کا دفاع کرتے ہو. لاکھ لعنت ہے تم پر، یزید کے ہر حامی پر کروڑ لعنتیں ہیں. ہمارا اس بندے کے ساتھ رشتہ ہی کیا ہے جو یزید کا رشتہ دار ہے. تمہیں یزید اتنا پیارا لگتا ہے تو اپنی اولاد کے ناموں کے ساتھ یزید کا نام جوڑ. ہمیں حسین اتنا پیارا ہے ہم مرتے وقت کہیں گے ہمارے کفن پہ بھی حسین کا نام لکھتے ہیں. اتنی محبت ہے ہم بخشش کے لیے وسیلہ بھی حسین کو تلاش کریں گے. تمہیں یزید پیارا ہے تو لگا دو، رکھ اپنی اولاد کے نام یزید کے نام پہ. اس کمینے کا اتنا ذلیل کام ہے، کائنات مل کر بھی اس پر لعنت کرے تو لعنتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اتنا گھنونا کام کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا. ہندوستان کا ہندو بندہ اس نے کتاب لکھی، اپنی کتاب میں لکھتا کہ اگر حسین ہمارے پاس آتا تو ہم بھگوان کی طرح حسین کی پوجا کرتے. دشمن کی سمجھ میں حسین آیا ہے، تم نے کون سا کلمہ پڑھا تھا تمہاری سمجھ میں علی کا بیٹا نہیں آیا؟ وہ کون سی نماز ہے جس نماز میں حسین کا پیار نہ ہو؟ وہ کون سی تلاوت ہے جس تلاوت میں علی کے بچوں کا پیار نہ ہو؟ منہ پر مار کے جائیں گے وہ سجدے اور تلاوتیں جس تلاوت میں اہل بیت کا پیار نہ ہو. وہ تھوڑی کر لو پر چاندنی کر لو، تھوڑی ہوئی حسین کا پیار سینے میں چھوڑا پار لگا دیں گے، نہیں تو مار کھپ جائے گا پیچھے کی جگہ. کام آئے گا تو علی کے بچوں کا پیار حشر کے میدان میں کام آئے گا. حسین بڑے آرام سے ماں سے کہتے ہیں ماں اگر اجازت ہو تو کربلا کی زمین دکھا دو. نانی نے کہا بیٹا دکھا. حسین زمین کو کہتے ہیں تو ذرا اونچی ہو، مدینے کی زمین سے کہا تو ذرا نیچی ہو. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. تو ان کی چابی اور عرش والے خدا کے پاس ہے، اور جب بندہ حد کر دیتا ہے اسے راضی کرنے کی پھر وہ کہتا ہے پاک پتن کے ٹبے پہ بیٹھ کر نمک کو چاہے شکر بنا. میں نے کن کی چابیاں تیرے سپرد کی ہیں. حسین نے اسی کن کی چابی سے حکم فرمایا تو زمین اونچی ہو تو نیچی ہو. میری نانی کو میرا وہ کل والا منظر تو دکھا. ام سلمہ فرماتی ہیں کربلا والا منظر میری آنکھوں کے سامنے آ گیا. سب سے پہلے جس حر نے شہادت دی وہ حر بھی میرے سامنے آیا. میں نے پوچھا میرے بیٹے بتا یہ نوجوان لڑنے والا کون ہے جو فوج ادھر والی سے نکلا کافر ادھر والی میں ہو گیا. اما یہ وہ جہنمی ہے جو پکا جہنمی تھا، یزید کی فوج میں تھا، پر اما ایک نظر یار کے چہرے کی جانب پڑی ہے. اور کہتا ہے علی کے لطف جگر زمانہ یہ گھرانہ کریموں کا ہے، کریموں کا گھرانہ ہے. پتھر مارنے والوں کو دعائیں دیتے ہیں. حسین اگر میں آ جاؤں تو کیا کرے گا؟ فرمایا آ جا. شرمندہ ہونا تیرا کام ہے، صرف جنت نہیں جنت کا مالک بنانا یہ علی کے لال حسین کا کام ہے. ایک ہی نظر میں حر کو جنتی نہیں جنت دینے والا کر دیا. ام المؤمنین کے سامنے
اللہ اور سر جھکایا ہے اللہ کے لیے، اس کا امتحان ہے۔ ماں کو مل کے مدینے سے قافلہ روانہ ہوا، مکہ شریف جاتے ہوئے نا راستے میں ایک منزل آئی جہاں پر حسین کے مرید کا گھر تھا۔ حسین کی آخری بات ہے، توجہ میری جانب، حسین کے مرید کا گھر تھا۔ وہ مرید حسین سے کہتا ہے پیر جی کہاں کی تیاریاں ہیں؟ آپ نے فرمایا مکے جا رہا ہوں۔ مرید بول کے کہتا ہے آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آئے، کہنے لگا میرا پیر مجھ سے بات رکھ رہا ہے، تو مکے نہیں تو کربلا کی طرف جا رہا ہے، تو شہید ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ تو امام حسین بڑے آرام سے کہتے ہیں، فرماتے ہیں یار ذرا سوچ، اگر مرید کے علم کا یہ حال ہے تو پیر کہاں تک پہنچا ہوا ہوگا؟ یہ تو صرف بات یہ ہے، سادہ سی بات ہے، امام علی مقام کے امتحان تھا جو انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر، آج 2 محرم الحرام ہے، آج کے دن قافلہ کربلا کی زمین پہ پہنچا تھا، اور ہمارے محرم شریف کا چاند نظر آیا تو خدا کی رحمت ہو رہی ہے۔ تصور کرو جب تپتی ریت پر حسین کے لخت جگر شہید ہوئے ہیں، حسین نے صبر کی آخری حدیث سن لو، اس کے بعد بات کو ختم کرتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمے میں اکٹھے ہو کر اپنی عورتوں کو ایک بات بتائی تھی جو روایات کے اندر موجود ہے، جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ امام نے 9 محرم کی رات کو خطبہ دیا، اس میں فرمایا کہ کل کو میں شہید ہو جاؤں گا، کل کو میں تمہیں یہ بات وصیت کے طور پر سمجھاتا ہوں۔ امام علی مقام نے فرمایا میرے جانے کے بعد کسی نے اپنا چہرہ نہیں پیٹنا، کسی نے اپنا سینہ نہیں پیٹنا، کسی نے اپنے بال نہیں نوچنے۔ حضور اتنا بڑا سانحہ ہو، صبر کہاں سے لے کر آئے؟ تو امام نے کہا اگر میرا غم منانا ہو نا، سینے پہ ہاتھ رکھ کے میری بات سننا، فیصلہ آپ کریں گے۔ فرمایا اگر میرا غم منانا ہو نا، خود کو تکلیف دے کے نہیں، 10 محرم کو اگر میرا غم منانے کو بڑا ہی دل کرے نا، اور کرنا بھی چاہیے، ایمان کا تقاضا یہ ہے، فرمایا قرآن اٹھا لینا، گھر کے ایک کونے میں بیٹھ جانا، قرآن بھی پڑھنا، میری یاد میں رونا، اور کہنا حسین تیرا بڑا ہی احسان ہے، اگر تو خون نہ دیتا آج یہ قرآن مصحف ہمارے سامنے یوں نہ پڑا ہوتا۔ روئیں حسین کو جتنا رو سکتے ہیں، لیکن جس طرح حسین نے اپنا غم منانے کا کہا ہے اس طرح منائیں، نمازیں نہ پڑھیں، غم حسین منانے کا کیا فائدہ ہے؟ حسین کا بغض سینے میں ہو، بوتھی بٹانے کا کیا فائدہ ہے؟ ایک بات ضرور اپنے ذہن میں رکھیں، حسین کے نام کی سبیل لگائیں، لوگوں کو پلائیں، جب بھی کوئی گلاس پانی کا ہاتھ میں پکڑے اسے کہیں میاں اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ صرف حسین کی یاد کے لیے لے کر کھڑے ہیں، پانی پیتا جا اور ساتھ میں یہی کہتا جا واہ حسین واہ واہ، ہر بندے نے کمال کیا ہے پر تیرے کمال کو نہ کوئی پہنچ سکتا ہے نہ کوئی قیامت کی صورت پہنچ سکے گا۔ آنکھوں سے اتھرو آئیں، لیکن اسلام کی حدوں کو کراس کرنا یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ ہم اپنے انشاءاللہ تعالی امام علی مقام کی یاد میں جتنا ہو سکا غم منائیں گے، اور منانا بھی چاہیے، غم کو ہم حرام نہیں کہتے، غم حسین منانا یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ حسین کی باتیں سن کر میرے محبوب بھی رویا کرتے تھے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعۃ المبارک جو ہے وہ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت اور ان کے دونوں بیٹوں کی شہادت عرض کروں گا، اگر زندگی رہی تو، اور اللہ نے مقام بھی ذرا بہتر کیے تو انشاءاللہ تعالی زندگی رہے۔ آج موسم کی صورتحال یہ تھی، اس لیے میں جتنا ہو سکا میں نے عرض کیا ہے، اور آپ سے پھر میری التماس سے ہاتھ مانگ کے اس محرم الحرام شریف میں خدا کو ناراض کرنے والے کام نہ کریں۔ موبائلوں کو صاف کر دیں، گھروں کو پاک کر دیں، ہر گھر میں سے صبح خدا کے قرآن کی آواز ضرور آنا چاہیے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق